بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہوپ یو آر فائن۔ 9th کلاس، آج ہم پاک اسٹڈی کے لیکچر میں چیپٹر 4 شروع کر رہے ہیں، اور چیپٹر 4 کا جو عنوان ہے وہ آپ کو پتہ ہے، خواتین کو بااختیار بنانا مینز ویمنس امپاورمنٹ۔ اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ تھا اسلام میں خواتین کے حقوق، قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کے حقوق، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج کا جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے خواتین۔ قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کا کردار اور خواتین کی خدمات۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے پاکستان کی وہ نصف سے زیادہ یعنی 50% سے اباو ہے، اور اس میں خواتین کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے ان کی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور خواتین اپنا یہ کردار بھرپور طریقے سے ہمیشہ انجام دیتی آئی ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی سے جھنڈے گاڑے ہیں، اور میڈیا سے لے کر سیاست، کھیل، صحت، تعلیم، ہر شعبے میں ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، اور ان کی خدمات پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور ہماری جو پرعزم خواتین ہیں انہوں نے بہت زیادہ نام روشن کیے ہیں، اور پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی آئی ہیں۔ اس ٹاپک میں ہم نے پڑھنا ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک جو خواتین ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اعلیٰ خدمات سر انجام دی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، وہ کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آتی ہیں محترمہ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھیں، اور یہ ایک ڈاکٹر بھی تھیں، اور لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کے لیے وقف کر دی۔ قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم پاکستان کی مسلم لیگ خواتین کی وہ لیڈر تھیں، اور قیام پاکستان کو بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور وہ اپنے بھائی قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں، اور اس کے بعد جب وہ پاکستان بن گیا تو قیام پاکستان کے بھی بعد انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں اور اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ وہ اگرچہ ڈاکٹر تھی لیکن انہوں نے اپنی زندگی ملک و خواتین، ملک کی جو لوگ ہیں اور عوام کی خدمت میں صرف کر دی۔ 1962 میں انہوں نے جنرل ایوب کے ساتھ انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جو ہماری دوسری خاتون ہیں اس کے بعد وہ آتی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ وہ اسلامی ممالک میں وہ پہلی خاتون تھیں جو کہ وزیر اعظم 2 دفعہ رہ چکی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو اور خواتین ہیں ان میں سے آ جاتا ہے بلقیس صدیقی کا نام بہت زیادہ اہم ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی عیدی ٹرسٹ کے حوالے کر دی، اور دکھی اور نادار خواتین کی خدمت، لاوارث بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کے علاوہ جو غریب بچے ہیں ان کی اور بے سہارا بچیوں کی شادیاں کرانا ان کے خدمات میں شامل ہے۔ بلکہ وہ عبدالستار کی بیگم ہیں، اور اب تک وہ لاکھوں خواتین کو سہارا دے چکی ہیں، اور بلقیس صدیقی جو ٹرسٹ ہے اس کی بھی وہ سربراہ ہیں، اور ان کو ہلال امتیاز ان کی ان خدمات کی وجہ سے بھی مل چکا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری اور بھی خواتین ہیں، ان میں آ جاتی عرفہ کریم۔ عرفہ کریم آپ کو پتہ ہے کہ IT ٹیکنالوجی میں ایک بہت نمایاں نام، 9 سال کی عمر میں انہوں نے گنیز ریکارڈ بک میں اپنی قابلیت کی بنا پر جو سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور ان کی وجہ سے اب تک ان کا نام گنیز ریکارڈ بک میں ہے۔ اور لاہور میں عرفہ کریم ٹاور کے نام سے ایک IT جو انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ بیگم شمشاد اختر، یہ جو اسٹیٹ بینک پاکستان کا ہے اس کی وہ پہلی گورنر جنرل رہ چکی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں اور خواتین کی طرف تو دیگر خواتین میں آ جاتا ہے ڈاکٹر نفیس صادق۔
وہ بھی سیکٹری جنرل، اقوام متحدہ ایک بہت بڑا ادارہ، وہاں کی وہ سیکٹری جنرل رہ چکی ہیں، اور یہ دنیا کی پہلی خاتون ہیں جو اتنے بڑے عہدے پر اقوام متحدہ میں فائز رہی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سمینا بیگ، جنہوں نے کیٹو سر کی اور دنیا کی جو ٹاپ جو چوٹیاں ہیں، پیکس ہیں، ہائیسٹ پیکس ہیں پورے ان سارے بر اعظم میں، وہاں وہ بھی انہوں نے سر کی، بہت بڑی ماؤنٹینئر ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے اور بہت سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق صوبہ سندھ سے ہیں، وہ بھی پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو اسپیکر رہ چکی ہیں کسی بھی اسمبلی میں، جو 2008 سے 2013 تک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہیڈنگز کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ وہ ہیڈنگ ہے جو اس ٹاپک کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈنگز بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کی اردو اور انگلش بوتھ میں، یہ ہیڈنگز ہیں۔ آپ نے ان ہیڈنگز کو جب آپ ٹاپک یاد کریں گے تو آپ نے ان ہیڈنگز کو لکھنا ہے اپنی بک کے اوپر ہی، اور پھر یاد کرنا ہے، اور آپ نے اس لانگ کویسچن کو ہیڈنگز کی فارم میں اس طرح یاد کریں کہ آپ کو اگر وہ شارٹ فارم میں آ جائے کوئی کویسچن تو آپ اس کو لکھ سکیں، اور لانگ میں آ جائے یا شارٹ میں، دونوں طرح آپ لکھ سکیں۔ جیسے محترمہ فاطمہ جناح ہے، اب کئی دفعہ اگر کوئی آ جاتا ہے کویسچن کہ محترمہ فاطمہ جناح کا کیا کردار ہے، تو آپ اکیلا یہ ایک شارٹ کی فارم میں آ سکتا ہے۔ یا محترمہ بینظیر بھٹو کا کیا کام ہے، بیگم شمشاد اختر کون تھی، ڈاکٹر محترمہ بلقیس صدیقی کا کیا کردار ہے۔ اس طرح انڈیویجولی بھی اگر شارٹ کویسچن کی فارم میں یہ اگر کویسچن آتے ہیں اس ٹاپک سے تو آپ اس کو لکھ سکیں۔ میں اس کے ہیڈنگز کے اسکرین شاٹ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کرتی ہوں، اور آپ اس کو دیکھ کے لکھ لیجئے گا اور پھر اس کو لرن کریں۔ تھینک یو۔